बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद लुक़मान रज़ा और प्रोग्राम शान रमज़ान की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो में दीन इस्लाम में जो माज़ूरों को हुकूक़ अता किए गए हैं उनके बारे में बात होगी और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो तालीमात इस हवाले से इरशाद फरमाई हैं, प्यारे आका की जो तालीमात हैं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात हैं उसके बारे में गुफ्तगू होगी। आज हम अपने माशरे पर जब नज़र दौड़ाते हैं और तमाम अदियान पर, तमाम मज़ाहिब आलम पर नज़र दौड़ाते हैं तो ये मुशरिकात में शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं कि तकरीबन सभी मज़ाहिब इस पर ज़ोर देते हैं और ख़ुसूसन दीन इस्लाम तो इस पर ऐसी ताकीद फरमाता है कि जिस पर मैं भी अर्ज़ भी करने लगा हूँ कि जो माज़ूर हैं, हमारे माशरे के कमज़ोर, पिसे हुए, ज़ईफ़ लोग हैं, इनके साथ तमाम मज़ाहिब में अच्छा सलूक करने की हिदायत की गई है। दीन इस्लाम ने तो इनके बारे में इनको ऐसे ऐसे हुकूक़ अता फ़रमाए हैं कि बंदा सोचता है कि देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों पर कैसा रहमत और शफ़क़त का मामला फ़रमाया है। सूरह नूर में 18वें पारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरज के वला अलल मरीद हरज। फरमाया कि जो तुम में से कोई अगर नाबीना हो, कोई लंगड़ा हो, माजूर हो या कोई मरीज़ हो और फिर इससे आगे इन पर कोई हरज नहीं, कोई तंगी नहीं। और फिर इससे आगे फरमाया ख़ुद तुम पर, अपनी ज़ातों पर कोई तंगी नहीं कि तुम अपने घरों से खाओ, अपने वालिदैन, अपने बापों के घरों से खाओ, यानी बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब सारे आबा व अजदाद में शामिल हैं। या अपनी माँओं के घरों से खाओ, माँ, नानी, दादी, इनके घरों से खाओ। या फिर फरमाया कि अपने चचा, अपने फुफ्फो, इनके घर से खाओ, अपने मामू, अपने खाला के घर से खाओ पियो, उनके ज़ेरे परवरिश रहो, उनके ज़ेरे कफ़ालत रहो। ये सारे रिश्ते गिनवाए, हत्ता कि फरमाया कि अपने अगर दोस्त के घर से खाओ पियो तुम पर कोई हरज नहीं। 3-4 किस्म के लोगों से फरमाया। सबसे पहले जो नाबीना है, ये भी माज़ूरों में शामिल। अगर किसी के कोई दीगर उज़्व जिस्म का जो है खुदा न खास्ता वो कट चुका है या मुअत्तल हो चुका है, फालिज ज़दा हो चुका है, इनके बारे में भी। और तीसरा मरीज़ के बारे में ये फरमाया कि इन पर किसी किस्म का कोई हरज नहीं, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं। यानी जो इनके अज़ीज़ व अकारिब हैं, जो रिश्ते गिनवाए गए हैं, जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, ये ख़ास तौर पर, और दीगर रिश्तेदार आम तौर पर, दीगर मुआशरा ये भी उसमें शामिल कि अमूमी तौर पर ये सारे इन लोगों की किफ़ालत के ज़िम्मेदार हैं। यानी अगर हमारे किसी के भी ख़ानदान में, हमारे बहन भाइयों में, खुदा न खास्ता हमारे किसी और रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो नाबीना हो, जो माज़ूर हो, जो मरीज़ हो, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि उनका खाना पीना, उनकी खिदमत करना, उनकी किफ़ालत करना ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन इस्लाम ने इनसे कुछ जैसे जुम्मा है या जिहाद है, ये भी इनसे साक़ित कर दिया कि ये घर में पढ़ सकते हैं, जिहाद पर जाना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो मरीज़ है या मजबूर है उस पर जुमा भी नहीं, उस पर जिहाद भी फ़र्ज़ नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, दीन इस्लाम ने इनको आसानियाँ अता फ़रमा दी हैं और इनकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, मुआशरा है, मुल्क व मिल्लत है, रियासत है, उनके ज़िम्मा पर डाली हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जब हम देखते हैं, प्यारे आका के फ़रामीन देखते हैं, तो आपका एक नहीं कई मरतबा आपने फ़रमाया कि इन माज़ूरों के साथ, नाबीनाओं के साथ, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, इनके हुकूक़ अता किए जाएँ, हत्ता कि ऐसा सलूक किया जाए कि इनको कभी भी ये मायूसी ना हो, अपने आप को ये ना समझें कि हम माशरे का कोई पिसा हुआ या कमज़ोर तबक़ा हैं, या अपने आप को कम एहसास कमतरी का शिकार ये ना बना लें। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसियत के साथ इस तरह के कमज़ोर, ज़ईफ़, मोहताज और ख़ुसूसन जो माज़ूर अफराद होते उनके साथ बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहरा फ़रमाते। मदीना मुनव्वरा की वो एक बूढ़िया कि जो ज़हनी माज़ूर भी है, बीमार भी है, मजज़ूब भी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और आपसे अर्ज़ करती है कि आप मेरी बात सुनिए। तो उस वक्त सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं, उठ खड़े होते हैं, उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معذور ہے اور مجذوب ہے، بیمار ہے، یہ صحیح ذہنی طور پر بھی معذور ہے، یہ باتیں ہی عجیب و غریب کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ نہ جائیے۔ لیکن میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس معذور بڑھیا اس کی بات سنی، بلکہ وہ بڑھیا پورے مدینہ طیبہ کے بازاروں میں آپ کے ساتھ چلتی رہی، آپ بھی اس کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک جگہ پر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آپ سے بھی عرض کرنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ جائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا خوبصورت عالم ہوگا، دو جہاں کے سردار اور تمام انبیاء و مرسلین کا سردار، وہ زمین پر بیٹھے ہیں اس بڑھیا عورت کی دلجوئی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں کوئی ادنا اعلیٰ نہیں، سبھی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عزت نفس عطا فرمائی ہے، ہر ایک کی، چاہے اگر کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی معاشرے کا کمزور حال پسا ہوا طبقہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کیسے رحمت، شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم نے بھی ان معذور لوگوں کے ساتھ، ان کمزور حال لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، ان کو دھتکارنا نہیں، ان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا، ہمیشہ ان کی دلجوئی بھی کرنی ہے، ان کی بات بھی سننی ہے، ان کے ساتھ یہ کہیں کہ ساتھ چلو، ساتھ چلنا ہے، کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی مخلوق کے ساتھ، کمزور حال طبقے کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑیوں کو ان کے مرض کو ٹھیک کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے، اسی طرح نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کے ساتھ، کمزور حال اور معذور لوگوں کے ساتھ ایک اچھا معاملہ اور برتاؤ ہے کہ جو نابینا ہیں ان کو بینائی دی جا رہی ہے، جو کوڑ کے مرض اور برس کے مریض ہیں ان کو برس کے مرض سے نجات دلوائی جا رہی ہے، مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظاہری عہد مبارک تھا وہ حکمت اور طب کے حوالے سے، ڈاکٹری کے حوالے سے بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، یونان، روم، یہ فلسفے اس وقت موجود تھے، تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان شانوں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ کے جو معذور اور مجبور بندے ان کی آپ دلجوئی فرمایا کرتے، نابیناؤں کو بینائی عطا فرما دیتے، کوڑیوں کو بالکل تندرست فرما دیتے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، پھر صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کا عمل کیسا رہا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چکر لگایا کرتے، دیکھتے کہ کوئی مجبور تو نہیں، کوئی معذور تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں، اس تک خود راشن پہنچایا کرتے، اس کی ضروریات پوری کیا کرتے، بیت المال سے وظیفہ لگایا کرتے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک صحابہ کرام کا، لیکن ایسا بھی واقعہ ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے، عیسائی وہاں رہتے تھے، تو وہ مفلوق الحال تھے، تو ان کی بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ایک غیر مسلم وہ آپ کے در پر سائل بن کر آیا، بھکاری بن کر آیا، مانگنے کے لیے آیا، تو آپ نے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ میں معذور ہوں، مجبور ہوں، تو میں بھیک مانگتا ہوں، اسی بھیک میں سے اپنا بھی گزارا کرتا ہوں اور جو بیت المال میں جزیہ بھی دیتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جزیہ جو ہے وہ ختم کروا دیا کہ اب اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں ان کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ شہید ہو گیا، کٹ گیا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا بظاہر، تو آپ ان کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے، وہ پھر بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے پھر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے تھوڑا سختی سے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، غزوہ موتہ میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کو بیت المال سے ایک غلام جو ہے وہ دیا جائے جو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے، ان کے گھر کے معاملات جو ہیں، صفائی ستھرائی، دیگر معاملات، ان کی خدمت کرے،
اور اس طرح کے معاملات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے جب وصال ہوا تو غسل دیا جا رہا ہے، ان کی پیٹھ پر نشانات ہیں پشت مبارک پر، تو پتہ چلا کہ وہ راتوں کو چھپ کر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں کے کمزور حال لوگوں کے گھروں میں راشن دیا کرتے تھے، اپنے پشت مبارک پر اٹھا کر لے جاتے اور راشن تقسیم کیا کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان سب کا یہ اسوہ حسنہ، ان کی سیرت، ان کا کردار یہی ہے، دین اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے کمزور اور معذور لوگ ہیں ان کو ان کے گھر میں ہی ان کو حقوق باہم پہنچائے جائیں۔ اور آج بھی میری، آپ کی، ہم سب کی، اور جو بھی اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی معذور ہے، مجبور ہے، کوئی ہمارے پڑوسیوں میں، کوئی محلے داروں میں، تو ان کی ہم بھی خدمت کریں، خصوصاً جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ ان کی کفالت کریں۔ پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے، پھر ملک اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کے حقوق ان کو ادا کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور اور معذور بندوں کے ساتھ ہمیں اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.